بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 15 فروری 2021 بروز سوموار، اور آج کی اسپیشل ویڈیو میں ہم آپ کو دبئی یو کی تاثر نیوز اپڈیٹ سے آگاہی فراہم کرنے والے ہیں۔ اس لیے اس نیوز اپڈیٹ کو اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرنا ہے اور چینل کو بھی اپنے لازمی سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ کو اس طرح کی نیوز اپڈیٹ سب سے پہلے ملا کریں۔ تو نمبر 1 پر آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت متعدد عرب امارات میں سروس کی فراہمی میں نئے چہرے کی شناخت بھی اب آزمائے گی۔ اس بار متعدد عرب امارات کے پرائیویٹ اور سرکاری شعبوں کے ذریعے فراہم کی جانے والی خدمات کو مزید ترقی دینے کے لیے چہرے کو پہچاننے والی یعنی کہ فیس ڈیٹیکشن والی ٹیکنالوجی کو آزمانے کے لیے مکمل طور پر اب تیار ہے، اور یہ ٹیکنالوجی عوام کو کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ پر سروس کی سہولیات فراہم کرے گی بغیر کسی اضافی دستاویزات کے۔ جیسے کہ آپ کو سرکاری دستاویزات کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس ٹیکنالوجی کی مدد صرف چہرے سے ہی آپ کی مکمل طور پر شناخت ممکن ہو سکے گی۔ اور یہ اس وقت سامنے آیا جب متعدد عرب امارات کے نائب صدر اور وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران ہائنس شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے اتوار کے روز کابینہ کے اجلاس کی صدارت کی۔ اس بارے میں انہوں نے ٹویٹ کیا کہ آج ہونے والی ایک میٹنگ میں ہم نے بہت سارے دستاویزات پیش کرنے کی بجائے افراد کی شناخت کی تصدیق کے لیے چہرے کی شناخت کی ٹیکنالوجی کی مکمل طور پر منظوری دے دی ہے، اور یہ وزارت داخلہ کی تجویز ہے۔ اس بار میں وزارت آزمائشی مدت کی تکمیل کے بعد اس ٹیکنالوجی کے استعمال میں توسیع کرے گی، اور اس بار میں پائلٹ مرحلے کے دوران کچھ نجی شعبے کے دوران اور اس کے اداروں میں ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے سروسز کا ایک مجموعہ بھی شروع کیا جائے گا۔ اس بار میں کابینہ نے آن لائن مواصلات کی درخواستوں کے ذریعے سرکاری کاموں کو خودکار بنانے کے لیے ایک نئی ٹیم کے قیام کی بھی منظوری دے دی ہے، اور اس بارے میں متعدد عرب امارات کے نائب صدر نے ٹویٹ کیا کہ آنے والے دہائیوں میں سرکاری کام کی مستقبل وہ مختلف ہوگا۔ اور ملاقات کے دوران انہوں نے کہا کہ شیخ محمد راشد نے زور دے کر کہا کہ اس بار میں ہوپ پروب کی تحقیقات کی کامیابی عزم اور ثابت قدمی کا نتیجہ ہے جو کہ اماراتی نوجوانوں نے کر دکھائے ہیں۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی جو کہ انہوں نے اس حوالے سے جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد ایک اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت متعدد عرب امارات نے ٹیکس کی خلاف ورزی کرنے پر 192 درہم بلین مالیت کا سامان بھی ضبط کر لیا۔ مکمل اس بار میں آپ کو تفصیلات سے آگاہی فراہم کریں تو اس وقت متعدد عرب امارات کی فیڈرل ٹیکس اتھارٹی جسے FTA بھی کہتے ہیں، انہوں نے اتوار کے روز یہ کہا کہ مقامی ٹیکس کے ضوابط کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے پچھلے سال بھی 191.83 ملین درہم کا مالیت کا سامان بھی ضبط کر لیا گیا تھا، اور ضبط شدہ سامان ایکسپائر ٹیکس سے مشروب تھا۔ اس بار میں اتھارٹی نے یہ کہا کہ 9.4 ملین پیک سگریٹس بھی ضبط کر لیے گئے جو کہ ڈیجیٹل ٹیکس ڈاک ٹکٹ نہیں رکھتے تھے، اور اس بار میں 14,000 کلو گرام حقہ تمباکو کی مصنوعات اور دیگر منتخب سامان کے 803,000 سے زیادہ پیکٹس بھی موصول ہوئے، جن میں نرم توانائی اور میٹھے مشروبات بھی شامل تھے، اور الیکٹرانک اور تمباکو نوشی کے آلات اور ان میں استعمال ہونے والے اوزار اور مائعات بھی شامل تھے۔ اس بار میں معاشی ترقی کے محکموں اور پرائیویٹ شعبے کے کھلاڑیوں کے تعاون سے معائنہ مہم کے دوران مصنوعات کو ضبط کر لیا گیا، اور اس مہم کا مقصد بھی مارکیٹ کے معائنے کو مستحکم کرنا اور قانون سازی اور ٹیکس کے طریقہ کار کی تعمیل بھی یقینی بنانا شامل تھا۔ اس بار میں FTA نے مزید کہا کہ ایکسپائر ٹیکس کے نفاذ سے بہت ساری قابل ذکر کمپنیاں حاصل کیں جنہیں نقصان دہ سامان کی کھپت کو کم کر کے ایک محفوظ اور صحت مند معاشرے کی تشکیل دینا بھی شامل تھا۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ انہوں نے اس حوالے سے جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت UAE نے ایک نئی تجویز وہ پیش کی ہے کہ اگر نئے کرونا وائرس سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈبل ماسک پہننا ہوگا۔ اماراتی ڈاکٹر نے بھی اس بارے میں خبردار کر دیا ہے۔ مکمل تفصیلات سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں تو اس وقت دنیا بھر میں کورونا کی وبا سے پریشان کر رکھا ہے، تاہم کچھ عرصہ قبل اس وائرس کی زیادہ مہلک قسم سامنے آئی جسے نیو کورونا وائرس کا نام بھی دیا گیا ہے، اور یہ وائرس پرانے کورونا وائرس کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے بھی زیادہ آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے اماراتی ڈاکٹرز نے خبردار بھی کر دیا ہے کہ اگر آپ نئے کرونا وائرس سے بچنا چاہتے ہیں تو ایسا سرجیکل ماسک پہنیں جو کہ چہرے پر پوری طرح فٹ آتا ہو، یا پھر ایک ماسک کے اوپر دوسرا ماسک بھی پہن سکتے ہیں۔ اس سے نئے وائرس کے حملہ آور ہونے کے خطرات کو بھی کم سے کم کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح انہوں نے کہا کہ سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول جسے CDC کی ایک رپورٹ میں بھی بتایا گیا کہ ایک ماسک تبھی مؤثر ثابت ہوتا ہے اگر وہ منہ اور ناک کو پوری طرح سے ڈھانپ لے۔
اور اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ جو لوگ سرجیکل ماسک کے اوپر کپڑے کا ماسک بھی پہن لیتے ہیں وہ کورونا کے وائرس کے جراثیم سے 95% یا اس سے زیادہ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اور یہ بات القاسمیہ کے پرائم میڈیکل سینٹر کی ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر شپیرا رائے نے بتائی ہے، جبکہ انٹرنیشنل سٹی میں واقع ایسٹرا رفا پولی کلینک کے جنرل پروسیکیوٹر ڈاکٹر ذیشان انور کا کہنا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ سرجیکل ماسک پہننے کے بعد اس کے اوپر کپڑے کا ماسک بھی پہن لیں۔ اس سے کسی کو کورونا مریض کے تھوک کے ذرات یا سانس کے ذریعے وائرس کے پہنچنے میں بڑی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، اور آج کل کورونا وبا کے دوران میں اس احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہوگا اگر آپ خود کو بھی اس وائرس سے بچانا چاہتے ہیں۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی جو کہ انہوں نے اس حوالے سے جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت شارجہ میں ایماندار خاتون ملازم کا شاندار کارنامہ 10,000 درہم کی نامعلوم رقم ملنے پر پولیس کو فوری طور پر پہنچا دی۔ اس بارے میں آپ کو تفصیلات سے آگاہی فراہم کریں کہ یہ دنیا نیک اور ایماندار لوگوں سے مکمل طور پر بھری پڑی ہے، چاہے ان کی مجبوری کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، چاہے ان کی خواہشات کتنی ہی زیادہ کیوں نہ اونچی ہوں، مگر ان کے دل میں ذرا سی بھی ایمانی کا خیال نہیں آتا اور وہ پوری ایمانداری سے اپنا رزق حلال طریقے سے کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس طرح آپ کو ایک عام ترین خبر سے ان میں ایک ایسی مثال جو ہے وہ قائم کی ہے جو کہ ایمانداری کی بہت ہی بڑی ہے، جس نے 10,000 درہم کی نامعلوم رقم ملنے پر پولیس کو حوالے کر دی۔ اس کے بعد پولیس نے اس رقم کے اصل مالک کی تلاش بھی شروع کر دیا ہے، جبکہ مریم محمد المہری کو اس کی ایمانداری پر اعزازی سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا گیا۔ اس بارے میں انہوں نے کہا کہ سرکاری محکمے تدبیر میں ملازمت کرتی ہوں، لیکن چند روز قبل اسے اپنے ورک ڈیسک کے نیچے ایک پیکٹ پڑا ملا۔ جب اس نے اسے کھول کر دیکھا تو اس میں 10,000 درہم کی رقم موجود تھی۔ اس وقت اس کے آس پاس کوئی موجود بھی نہ تھا جس پر اس رقم کے مالک ہونے کا گمان گزرا۔ مریم پہلے تو سوچ میں پڑ گئی کہ آخر یہ رقم کون یہاں بھول کر چلا گیا۔ پھر اس نے دفتر میں موجود لوگوں سے بھی پوچھا، مگر رقم کے مالک کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ آخر اس نے پولیس کے پاس جانے کا فیصلہ کیا اور مریم اپنے دفتر کے قریب واقع الغرب پولیس اسٹیشن پہنچ گئی اور رقم ان کے حوالے کر کے انہیں ساری صورتحال سے بھی آگاہ کر دیا۔ اس بارے میں مریم نے یہ بھی بتایا کہ یہ نقد رقم ملنے کے بعد میں نے کچھ دیر انتظار بھی کیا، شاید کہ اصل مالک رقم واپس لینے آ جائے، مگر جب کوئی واپس نہ آیا تو میں نے پولیس اسٹیشن چلی گئی اور امید ہے کہ پولیس اصل مالک کو جلد ہی تلاش کر کے رقم اس کے حوالے کر دے گی۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی جو کہ انہوں نے اس حوالے سے جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت عمان آنے والے مسافروں کو 7 روزہ لازمی قرنطینہ کے لیے کوئی بھی ہوٹل بک کروانے کی اجازت ہوگی، اور یہ بات ہفتہ کو عمان کے ایک روزنامہ میں شائع کردہ رپورٹ میں بتائی گئی تھی۔ اس بار میں عرب نیوز کے مطابق رپورٹ